أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دی محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیان دین توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے جب میں اعلان کرتا پیا سا نا ادو اسپیکر بند کیتا سی ہن چیک کر کے آؤ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے عظمت و شان ماہ رمضان خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر ماہ سیام کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تواڈے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض کر دیتے جاتے رہے نے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ خالق کائنات نے اس آیا مبارکہ وچ تین چیزاں دا ذکر فرمایا ہے 10 شعبان المعظم 2 ہجری نو ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیتے گئے ہیں خالق کائنات نے جب ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے تو ذہن وچ خیال پیدا ہوتا ہے کیا اساں ہی روزے رکھنے نے یا ساڈے تو پہلے بھی کسے روزے رکھے نے کیوں جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے جو اللہ نے ساڈے اتنے مہربانی کیتی ہے اور کسی اور اتنے نہیں کیتی تو پھر انسان ان کی قدر کرتا ہے جدوں پتہ چل جائے گا اساں کلے روزے نہیں رکھ رہے ساڈے تو پہلے بھی روزے رکھیندے رہنے تو پھر انسان روزہ نہ رکھن والا کام نہیں کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا یہ صرف میں روزے نہیں رکھتا پیا میرے تو پہلے بھی روزے رکھے گئے ہیں اور پھر جدوں پتہ چلے گا اساں روزے نہیں رکھنے ساڈے تو پہلے بھی رکھیندے رہنے تو پھر انسان دے وچ اللہ نے ایک ایسی چیز پائی ہے کہ وہ جستجو کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اس کے ذہن وچ خود بخود سوال آتے ہیں اب
پتہ چلیا کہ پہلے بھی روزے فرض نے تو پھر انسان معلوم کرے گا انہاں اتنے کیویں روزے فرض سن، وہ کتنا روزہ رکھتے رہے نے. تو جب پتہ چلیا انہاں دا 24 گھنٹے دا روزہ سی اور ساڈے اتنے کتنا فرض ہے، صبح تو لے کے شام تک، طلوع فجر تو لے کے غروب آفتاب تک آدھا دن بن جاتا ہے. پوری رات اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی ہے. اسی کھا بھی سکنے ہاں، اسی پی بھی سکنے ہاں، اسی دیگر جو انسانی ضروریات نے اسی انہوں نے پورا کر سکنے ہاں. ساڈے واسطے کوئی پابندی نہیں. لیکن پہلے لوگ صرف شام ہی کھا سکتے نے، یعنی انہوں کو صرف افطاری سی، مالک نے انہوں نے سحری نہیں عطا فرمائی. اور اللہ نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نے کرم فرمایا، انہوں نے روزہ بھی چھوٹا کر کے عطا فرمایا، رعایت بھی زیادہ عطا فرمائی، افطاری دے نال سحری بھی عطا فرمائی، پھر سحری دیاں برکتاں بھی عطا فرمائیاں، اور پھر جو ساڈا ثواب ہے وہ پہلیاں امتاں تو بھی کئی گنا زیادہ کر دیتا. تو منافع ہی منافع ہے، رعایت بھی ہے اور منافع بھی ہے. ایک بندہ اگر کوئی چیز خریدن واسطے جاوے اور اس میں چیز بھی ایک نمبر مل جائے، کوالٹی بھی ایک نمبر ہوئے، چیز بھی وہ مرضی کے مطابق ہوئے اور ریٹ بھی بہت تھوڑا ہوئے، تو کیا پھر اس میں وہ چھڈے گا؟ وہ کہے گا کہ بینڈ جو مہنگی ملتی تو میں لینی سی کہ میری تو ضرورت ہے. تو اب رعایت بھی ہے، چیز بھی اچھی ہے تو وہ ترک نہیں کرے گا. تو یہ جو ماہ رمضان دے روزے نے انہاں دا ثواب بھی بڑا ہے، اجر بھی زیادہ ہے، نیکی بھی زیادہ ہے، فیوض و برکات بھی زیادہ نے، رحمتاں اور برکتاں بھی زیادہ نے، انعام بھی زیادہ نے، اکرام بھی زیادہ ہے، اور رعایت بھی خالق کائنات نے فل عطا فرمائی ہے. خالق کائنات نے فرمایا تو روزہ افطار کر اور پھر ساری رات تینوں اجازت ہے، تو کھا پی جو مرضی کر. اب صبح ہوئی ہے تو سحری دے وقت بیدار ہو اور سحری کر. آقا علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیتا کرو، سحری وچ برکت ہے. انہوں نے سحری عطا ہی نہیں فرمائی جو ساڈے تو پہلیاں امتاں نے، انہوں نے سحری عطا ہی نہیں فرمائی، انہوں نے کھانا کھان دی اجازت ہی نہیں ملی. آقا علیہ السلام دی امت کو اجازت بھی عطا فرمائی اور فرمایا جو سحری کرے گا ہر ایک لقمے دے بدلے تینوں مالک نیکی عطا فرمائے گا. یعنی کھانا کھا رہے ہیں، اپنی بھوک مٹا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، مشروب پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، لیکن فرمایا ایک ایک گھونٹ جو تو رزق حلال دا پی رہا ہے، ایک ایک لقمہ جو تو رزق حلال دا کھا رہا ہے، وہ تیرے واسطے ایک ایک نیکی بنے گی، اور وہ سارا کھانا جو کھا لے گا وہ تیرے واسطے برکت بن جائے گا، کہ وہ کھانا تیرے واسطے پریشانی دا باعث نہیں بنے گا. اور یہاں تک فرمایا گیا ماہ رمضان مبارک میں انسان جو کھاتا اور پینتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیتا. ویسے تو رزق حلال ہی کھانا چاہیے ہے، اور پہلا پیغام ہی ماہ رمضان کا یہ ہے جب مالک دے حکم تے تو حلال ترک کر دیتا ہے پھر حرام کا لازمی چھوڑ دینا چاہیے. جدو مالک نے فرمایا اب صبح سحری ٹائم تو اٹھیا ہے، اب تو سحری کر لے اور سارا دن تو کوئی شے کھانی پینی نہیں، ان کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر پہرے دار نہیں ہے، کسی کو اس کے حالات کا پتہ نہیں اس نے سارا دن کیسے گزاریا ہے، اس نے کوئی چیز کھائی ہے، کوئی چیز پی ہے، اس نے کیا کیتا ہے. لیکن انسان کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پیندا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جس کے نال ان کا روزہ خراب ہو جائے. ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ تقوی ہے،
تو خالق کائنات نے روزہ رکھن دا مقصد بیان فرمایا ہے۔ تقوی دا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر، کہ تیرے دل میں ڈر پیدا ہو جائے تو متقی بن جائے۔ متقی کس نو کہتے ہیں؟ جو تقوی والا ہے۔ اور تقوی کنو کہتے ہیں؟ ڈرن نو۔ تو ڈر کیا ہے؟ میرے مالک نے مینوں روکیا ہے تو میں آ کام نہیں کرنا، میرے مالک نے مینوں فرمایا ہے تو آ کام کرنا ہے تو میں وہ کرنا ہے۔ جس چیز دا حکم ہے کرن دا اس نو کرنا ہے، اور جس تو رکن دا حکم ہے اس تو رک جانا ہے۔ میرے سائیں فرماندے سن تقوی دی اگر سادی جی تاریخ سننی ہوئے تو اللہ تعالیٰ جتھے چاہتا ہے کہ تو مینوں نظر آوے تو تو اتنے کھڑا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے کہ میرا بندہ مینوں فلاں جگہ تے نظر آوے تو تو اتنے کھڑا ہوئے، یعنی مسجد ہے، فجر دی نماز ہے، ظہر دی نماز ہے، عصر دی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور کوئی نیکی دا کام ہے، تو جتھے مالک چاہتا ہے میرا بندہ کھڑا ہوئے تو اتنے کھڑا ہوئے۔ کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی بھوکے نو کھانا کھلانا ہے، کسی پیاسے نو پانی پلانا ہے، کوئی بیوہ ہے اس کو راشن لے کے دینا ہے، کوئی یتیم ہے انہیں سر تے ہاتھ رحمت نہ رکھنا ہے، اگر کوئی بھلیا ہے اس کو رستے تے لانا ہے۔ تو یہ کتنیاں نیکیاں نے، کتنیاں ایسیاں جگہ نے جتھے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ کھڑا ہوئے اور میرا بندہ یہ نیکی کر رہا ہوئے۔ تو فرمایا جس مقام تے تیرا مالک چاہتا ہے کہ تو نظر آوے تو تو اتنے کھڑا ہوئے، اور جس مقام تے تیرا مالک چاہتا ہے کہ یہ نہ جاوے تو تو اتنے نظر نہ آوے۔ یہ تقوی ہے۔ تو تقوی کی تعریف اور تقوی بڑا آسان ہے اگر انسان اس کو حاصل کرے، اور ماہ سیام دا انعام تقوی ہے۔ روزیاں دی جو اصل خلق کائنات انسان کو تاثیر عطا فرماتا ہے، وہ تاثیر کا نام تقوی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی دی سب تو بڑی مثال ہر روزہ دار ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ صبح تو لے کے شام تک نہیں کھانا اور نہیں کھاتا۔ خالق کائنات نے فرمایا ہن ٹائم ہو گیا ہے تو ہن کھا لے، کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ثابت ہویا اللہ دے حکم تے انسان نے رزق حلال کو ترک کر دیتا۔ حالانکہ جو سارے گھراں وچ کھان ہے، پین ہے، وہ سارا رزق حلال ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کھانا جائز نہیں، ہر چیز جائز ہے لیکن نہیں کھانا۔ کیوں؟ مالک نے حکم دیتا ہے کہ تو نہیں کھانا، تو جب حکم آ گیا تو پھر انہاں چیزاں کھان لگ پیندا ہے۔ فرمایا جب حلال چھڑ دیتا ہے تو پھر حرام دے تو قریب بھی نہ جا۔ تو مالک دے آنکھیں لگ کے وہ فرمان سن کے تو حلال ترک کر دیتا ہے تو پھر کبھی حرام دے قریب نہیں جانا۔ اور فرمایا جو ماہ سیام دے وچ سحری بندہ کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، اللہ ان کا حساب نہیں لینا، اللہ ان کا حساب نہیں لینا۔ یہی وجہ ہے اسی سحری بھی خوب کرنے ہاں، افطاری بھی خوب کرنے ہاں۔ عام دنوں میں نہ ہی ایسا سحری صبح کے کھانے کا ساڈا انتظام ہوتا ہے عام گھراں دے وچ، اور نہ ہی شام کے کھانے کا ایسا اہتمام ہوتا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ ماہ سیام میں عطا فرماتا ہے۔ کوئی غریب بھی ہوئے، کوئی کمزور بھی ہوئے، اپنی طرفوں وہ کوشش کرتا ہے میں اچھی افطاری کر لواں، میں زیادہ فروٹ نہیں تھوڑا لے آواں، زیادہ مشروب نہیں تو تھوڑا بنا لواں، اپنی طرفوں وہ کوشش کر کے بھی اچھا انتظام کر لیتا ہے۔ تو ایک ایسی برکت ہے ماہ سیام کی برکت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُزْدَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اللہ تعالیٰ ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ مومن کا جڑا رزق ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اندر برکت آ جاتی ہے، کثرت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دے آمدن زیادہ کر دیتا ہے، اس دے اسباب زیادہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ سارے اخراجات ماہ سیام میں زیادہ ہوتے ہیں، عام دنوں کے اعتبار کے نال سارے خرچے بڑھ جاتے ہیں، اسی لباس بھی لینا ہے، کپڑے بھی لینے ہیں، بچوں بھی لے کے دینے نے، بہنوں بھی سنبھالنا ہے، اور بھی عید ہے، یہ سارے جو رسم و رواج نے وہ بھی کسی غریب کا بھی خیال کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، فطرانہ بھی ادا کرنا ہے، 27ویں آتی ہے، عید الفطر آتی ہے،
وہ اسی سارے جو ہے ایونٹ انہوں اسی پورا کرنا ہے، لیکن انسان کو پیسے کم نہیں ہوتے اور کاروبار نہیں بنتا ماہ رمضان میں ٹائم تھوڑا دیتا ہے، کیونکہ حکم ہے کہ ماہ رمضان دے وچ جو تواڈے ماتحت نے انہاں دے واسطے آسانی کر دیتا کرو، انہاں واسطے تخفیف کیتا کرو، انہاں واسطے آسانی پیدا کرو، انہاں کو کم زیادہ نہ لو، تھوڑا کر دیو۔ تو ہر بندہ ہی اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے، اور جہاں بندہ عام دنوں میں زیادہ کام کرتا ہے ماہ رمضان وہ تھوڑا کرتا ہے، روزہ رکھیا ہوتا ہے تو کچھ وقت کم کر لیا، کچھ دیر آرام کر لیا، پھر سحری افطاری انتظامات، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی بندہ تسی ایسا نہیں ویکھو گے کہ جس کے گھر کوئی چیز نہ ہوئے، غریب بھی ہوئے تو اللہ کسی بندے نو بھیج دیتا ہے کہ جا ان دے گھر جا کے ان کی خدمت کر کے آ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ دا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ دا انعام ہے جڑا خالق کائنات اپنے بندیاں دے فرماتا ہے کہ جن دے کول نئی طاقت جو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اے میرے بندے تینوں میں اے مال عطا کیتا ہے، تو اینو لے جا اور فلاں بندے نو ضرورت ہے انہوں جا کے دے کے آ۔ اور تساں ویکھیا ہوئے گا ایسے بڑے لوگ نے جڑے کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا، خاموشی نال جاندے نے اور انہاں دے گھر جا کے راشن بھی دے آندے نے، نقدی دے آندے نے، جو انہاں دی ضروریات ہوندیاں نے ان دے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں طاقت عطا فرمائی ہوندی ہے وہ انہاں دے گھر جا کے دے کے عزت نال دے کے آندے نے، عزت نال دے کے آندے نے۔ اس بندے نو اے بڑا اعزاز لگتا ہے کہ میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کا اتنا نیک بندہ، اتنا بڑا آدمی یہ میرے کول آیا اور اس نے آ کے میری خدمت کی تھی، اس نو میرا احساس ہویا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں شفقت پائی ہے کہ تو جا اور فلاں بندے دی خدمت کر کے آ۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک بہترین جو ماہ سیام دی اللہ تعالیٰ نے سب برکت عطا فرمائی ہے وہ سحری اور افطاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جڑا مریض ہے، جڑا مسافر ہے، جڑا روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اپنا روزہ کسے نو رکھا دے، سحری کرا دے، افطاری کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کران والے نو بھی پورا ثواب عطا کرے گا، جو کرن والا ہے انہوں بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ دا کتنا انعام ہے۔ ایک انسان روزہ رکھ سکتا ہے لیکن ان دے کول کھان پین نہیں ہے، یعنی سحری افطاری دا سامان نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن انہوں اللہ نے مالی طور پہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا وہ مالی طور پہ کمزور ہے اور تو جسمانی طور پہ کمزور ہے، لہذا تو جا کے انہوں سحری افطاری کرا دے، تیرا بھی روزہ ہو جائے گا، ان کا بھی روزہ ہو جائے گا، یعنی محروم کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ خصوصی برکت ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے جو خالق کائنات اپنے بندیاں تے ماہ رمضان عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من افطر صائما، جو بندہ کسے روزہ دار دی افطاری کرا دے اللہ تعالیٰ اس نو روزہ دار دے اجر دے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور روزہ دار دے اجر وچ کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا قاری صاحب تسی ساڈے کول افطاری کرو۔ اب قاری صاحب سوچن لگ پیا کہ میں افطاری اندے کول کراں گا تو میرا ثواب تو اینوں مل جائے گا، میں سارا دن روزہ تو میں رکھیا ہے، یہ 100-200 روپیہ لا کے ویسے افطاری تے کھجور نال بھی ہو جاتی ہے۔ افطاری کرانے واسطے ضروری نہیں ہے بھی کوئی دیگا ہی چڑھاواں گے، زیادہ لنگر پکاواں گے، زیادہ فروٹ ہوئے گا تو پھر افطاری ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین افطاری کھجور دی ہے۔ ایک کھجور کسے نو پیش کر دیو تو افطاری ہو گئی۔ فرمایا اگر کھجور بھی نہیں تو پانی پلا دیو تو پانی نال بھی افطاری ہو گئی۔ اب افطاری تو اتنی سستی ہے،
اب ایک بندے نے کیا کہ حضور میں تو نہیں افطاری کرانی ہے، خیال آیا کہ روزہ میں رکھیا ہے، انہوں فری ثواب مل جائے گا، تو بندہ ہچکچاوے دا کہ یار میں کوشش کراں. کئی بندے ایسے بھی ہون گے کہ قاری صاحب کی مثال دیتی ہے کہ قاری صاحب نے اپنی کھجور جیب وچ پا لئی ہے کہ میں کھجور آدھی نال لے کے جاواں گا، افطاری کراں گا اندے نال تے روٹی اتوں کھا لاں گا کہ میرا ثواب مجھے پورا ہی مل جائے گا. تو یہ خیال آ سکتا ہے، انسان ہے، انسان میں یہ خیال آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خیال دور فرما دیتا. فرمایا تینوں کھجور لے جان دی ضرورت نہیں، تینوں دعوت دیتی ہے انہوں قبول کر، جس نے کیا ہے اندے کول افطاری کر، تیرا ثواب کٹ نہیں ہوئے گا، انہوں میں اپنے فضل نال عطا فرماواں گا. تو یہ اس مالک دی رحمت ہے، اس نے وسوسہ جڑا کہ پیدا ہو سکتا سی وہ دور کر دیتا. یہ وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ تو اندے کول افطاری کرے گا تو تیرا ثواب کم ہو جائے گا. کسے نو نیکی دا کم آکھیے، اس نے آکھیے یار نماز پڑھ، اب وہ نماز پڑھے تو ساتھ وسوسہ آ جائے گا کہ تو نماز پڑھے گا تو کئی نماز کا ثواب تو انہوں مل جائے گا. یہ اسلام کا ایک بہترین چہرہ ہے جو تمہیں میں دکھان کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میری کوشش ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسے نو نیکی دا حکم دیو، تواڈے نیکی دا حکم دین تے جس بندے نے نیکی کر لئی تانوں اون دے برابر ثواب ملے گا. یہی وجہ ہے ہر انسان کوشش کرتا ہے میں دوسرے نو نیکی دی دعوت دیواں. ایک بچہ ہے، اس نے کیا قاری صاحب مینوں ایک بندے نے نیکی دی دعوت دیتی ہے تو میں نیکی تے لگ گیا، اب میں جنیاں بھی نیکیاں کراں گا انہوں تو فری میں ثواب ملتا رہے گا. مینوں کی حاصل ہویا ایک بندے نو، کیونکہ ایک فرد دی اگر اصلاح کر لئیے تو معاشرے دی اصلاح ہے. ایک شخص اگر سدھر جائے تو سمجھو ساڈا معاشرہ سدھر گیا ہے. ایک کوشش نہ کرو کہ میں 100 بندے تبلیغ کرنی ہے، ایک کوشش نہ کرو کہ میں 10 بندیاں نماز پڑھانی ہے، کوشش نہ کرو کہ میں 50 بندے نو قرآن پڑھانا ہے. کوشش کرو ایک ہی بندے نو اگر تسی پڑھا دیو، ایک ہی بندے نو نیکی تے لا دیو تو تواڈے واسطے یہی کافی ہے. اب جس نے سوال کیتا اس نے کیا بھی میں تو ساری عمر ہی نیکیاں کراں گا کیونکہ مینوں اللہ نے ہدایت عطا فرما دیتی ہے. جویں اسی کسے مرشد دے ہاتھ تے بیعت کر لینے ہاں اور وہ سارے کو توبہ کراندا ہے، سارے قلب تے نظر پاندا ہے، اللہ انہاں دی برکت دے نال ساڈا دل پاک کر دیندا ہے، اسی صاف ہو جانے ہاں، اسی گناہاں نو چھڈ دینے ہاں. اور ہزاراں لوگ ایسے نے جنہاں دیاں زندگیاں اللہ دے ولیاں نے بدلیاں نے. کروڑاں ایسے لوگ نے کہ اللہ دے ولیاں نال نسبت ہوئی تو پہلے کچھ سن اور پھر کچھ ہو گئے. تو یہ برکت ہے. اب وہ جس بندے نو ہدایت ملی ہے جو نیکی تے لگ گیا وہ ساری عمر نیکیاں کرے گا تو ان دا ثواب تو ادھر ملے گا. اب وہ بندہ سوچے کہ اندے وچ مینوں تے بینیفٹ نہیں تو پھر میں کیا کراں، تو میں اس نے کیا بچے تو ہور لوگاں نو نیکی تے لا، تینوں کسے نے لایا ہے تو کسے اور نو لا. مینوں کسے بندے نے سیدھے راہ تے لا دیتا ہے تو میرا یہ فرض ہے میں اگے کسے اور نو لاواں. آقا علیہ السلام دی امت دا ایک فرد مبلغ ہے، ہر ایک شخص مبلغ ہے، ہر ایک فرد ذمہ دار ہے. کوئی بندہ یہ نہ سوچے بھی یہ پیراں دا ہی کام ہے، یہ کام مولویاں دا ہی ہے. یہ ہر شخص دا کام ہے کہ وہ اپنے طور تے اللہ دا پیغام، اللہ دے رسول دا پیغام دوسرے لوگاں تک پہنچاوے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، میری طرفوں تبلیغ کرو اگر تواڈے کول ایک آیت ہے. یعنی قرآن پاک دیاں 6666 آیتاں نے اور احادیث دا مجموعہ لاکھاں وچ کئی لاکھ حدیثاں نے. اب عالم تو وہی بنے گا جڑا ساری حدیثاں نو پڑھے گا، حافظ تو وہی بنے گا جڑا سارا قرآن زبانی یاد کرے گا.
قاری ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਉਵੇਂ ਪੜੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜਨ ਦਾ اللہ نے حکم دیتا ہے. اب ہر بندہ تو نہ حافظ بن سکتا ہے، نہ قاری بن سکتا ہے، نہ عالم بن سکتا ہے، تو پھر تبلیغ کرنا کس کا کام ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے کول ایک آیت ہے تو وہ آگے پہنچا دے. تو یہ تو ثابت ہویا آقا علیہ السلام دا ہر امتی مبلغ ہے. کوئی بندہ ایسا، کوئی انپڑھی کیوں نہ ہوئے، ایسا کیڑا ہوئے گا کہ جس نو ایک قرآن پاک کی صورت بھی نہیں آتی، جنہیں ایک حدیث بھی حضور دی نہیں سنی، جنہوں کوئی بھی چنگی گل نہیں آتی، ایسا کوئی بندہ نہیں ہوئے گا. تو فرمایا تینوں جڑی چنگی گل آتی ہے دوسرے نو دس، تاکہ سلسلہ آگے جاری ہو جائے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے، یہ لوگ زیادہ تو زیادہ دین دے نال جڑتے جان. یہی وجہ ہے جدوں اسی اس پیغام نو پھیلانا چھوڑ دیتا ہے تو پھر نیکی کم ہو گئی ہے، گناہ زیادہ ہو گئے نے، کیونکہ شیطان نے اپنا کام جاری رکھا ہے. انہیں اپنا کام روکیا نہیں، نہ انہیں کم کیتا ہے، نہ اندر جڑے ساتھی نے وہ رکے نے، وہ ہما وقت تیار نے، ہر انسان دے نال نے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں اسی کیویں بھی کر کے اندر کو کوئی ایسا کام کرائیے ان کی کیتی بھی ضائع ہو جائے. تو سانو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. ماہ رمضان المبارک اتنی بابرکت سارے کو اللہ دی رحمت اور برکت لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو بن دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو ماہ رمضان آتا ہے اللہ جڑے بڑے بڑے سرکش شیاطین ہوتے ہیں انہوں نے باندھ دیتا ہے، وہ بن جاتے ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیاں کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں اگر ایک نیکی کریے تو اس کا ثواب 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جب ماہ رمضان آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 70 نیکی عطا فرماواں گا. یعنی اتنا اجر زیادہ ہو گیا ہے. نیکی وہی ہے. ایک بندے نے کہا ہے سبحان اللہ، تو سبحان اللہ ہی ہے. ماہ رمضان چاہ کے تو پھر بھی سبحان اللہ ہے، عام دنوں میں چاہ کے تو پھر بھی سبحان اللہ ہے، لیکن اجر دا فرق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میں انہاں نو انعام زیادہ دیواں، میں انہاں نو اپنا قرب زیادہ عطا کراں، انہاں نو میریاں رحمتاں زیادہ تو زیادہ ملن، تاکہ انہاں دے قلوب و اذہان پاک ہو جان، اے طیب ہو جان، اے طاہر ہو جان، اے متقی اور پرہیزگار بن جان، اور پھر انہاں دی ساری زندگی ہی رمضان جیسی ہو جائے. سبحان اللہ. ایک ابتدائی بات ہے، ایک نیکی دا ثواب 70 گنا ملتا ہے جس وقت انسان اس مقام نو پا لینا ہے. کیونکہ یہ جڑا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے وہ ہے انسان نو انعام دین واسطے. جدو انعام مل گیا وہ انعام یافتہ ہو گیا. جڑے انعام یافتہ نے انہاں دیاں نیکیاں دا ثواب اور ہے، ساریاں نیکیاں دا ثواب اور ہے. جڑے خاص بندے نے انہاں دیاں نیکیاں دا ثواب اور ہے. ایک اللہ تعالیٰ دے ولی اور انہاں دی بارگاہ وچ ایک شخص گیا اور اس نو خواب آئی اور اس دی والدہ انتقال کر گئی سی. انہوں نے خواب وچ آ کے عرض کی اپنے بیٹے نو کہ میرے اتنے بڑا عذاب ہے تو میرے واسطے کوئی دعا کرا، اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے. تو بیٹے نے ویکھیا میں کندے کو دعا کراواں. غالباً واقعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دا ہے، لیکن بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے انہوں دا واقعہ انہوں دی بارگاہ وچ گیا اور جیسا اسی دعا کرنے ہاں، استغفار کرنے ہاں، قرآن خوانی کرانے ہاں، اس نے جا کے عرض کی حضور مینوں یہ خواب آئی ہے میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی نے تو عذاب مبتلا نے، تسی دعا کرو اللہ تعالیٰ
انہوں نے بخشش کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جائے تیری ماں نے بخشیا. یعنی صرف چند جملے پڑھے اور فرمایا اے جڑا ثواب مینوں ملیا ہے نا، مینوں ملیا ہے، اے میں تیری ماں نوں دیتا. اب وہ رات نوں ستا تو والدہ محترمہ ملیاں تو بڑے بلند مقام تے بیٹھیاں، جنت وچ اعلیٰ درجہ، علیین دے وچ اعلیٰ مقام. تو ماں کو پوچھا ہے میری امی تو کل تے عذاب سے آج جنت کا اتنا اونچا درجہ مل گیا ہے. فرمایا تو فلاں ولی کو جا کے دعا نہیں کرائی. تو عرض کی انہوں نے تو اینا کو پڑھیا سی. فرمایا انہوں دا اینا بھی اس تو زیادہ ہے، انہوں دا تھوڑا جا بھی اللہ دے ہاں بہت بڑا ہے. تو اے جڑے ثواب نے اے ہون نے ایک نیکی کرے گا 10 ہے، ایک نیکی کرے گا 70 ہے، ایک نیکی کرے گا 100 ہے، ایک نیکی کرے گا تو 700 ہے. لیکن کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تسی متقی بن جاؤ، اس مقام تے فائز ہو جاؤ. جب اس مقام تے فائز ہو جاؤ گے پھر نیکیاں دا ثواب اور ہوئے گا. اولیاء کرام دی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، اولیاء کرام دے واقعات اور انہاں دی سیرت تو انہوں ایسے ہزاروں واقعات مل جان گے. اور میرے سائیں پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمت اللہ علیہ جڑے انہوں نے جانتے ہیں، جڑے انہوں دی محفل بیٹھے نے، وہ اس گل دی گواہی دین گے. انہوں دی زبان جڑی گل نکلی ہے وہ پوری ہوئی ہے. جنہوں نے انہوں نے ملاقات کی ہے مرید انہوں ضروری نہیں، جڑے بھی گئے نے اب جو انہوں نے کہہ دیتا ہے وہ ہویا ہے. تو وہ کہڑا ہر ٹائم تسبیح لے کے بیٹھے رہتے سن، ہر ٹائم مسلے سے تو نہیں بیٹھے رہتے سن. اور کئی بڑے کم لوگ ہون گے جنہوں نے انہوں نے تسبیح پڑھدیاں ویکھیا ہوئے گا. انہوں نے مریدین دے وچوں اگر پوچھو تسی سائیاں نو تسبیح پڑھ کے بیٹھیا پڑھدیاں میں کنی واری ویکھیا ہے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کسی ایک ادھی واری ویکھیا ہوئے. تو پھر اتنی برکت کتھوں آ گئی سی؟ اے برکت سی جیڑا اللہ نے انہوں نے مقام عطا فرمایا سی. تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے نو عطا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تینوں موقع عطا کرنا، میں تینوں مواقع فراہم کرنا، تیرے واسطے سہولتاں پیدا کرنا، تیرے واسطے آسانیاں پیدا کرنا. لہذا انہوں نے فائدہ اٹھا لو. تو میری یہ دونوں گزارش ہے، ماہ رمضان مبارک جاری اور ساری ہے، 2 دن گزر گئے نے. دوسرا آج گزر گیا سمجھو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. خالق کائنات نے فرمایا ایام معدودات، اے گنتی دے دن نے، گندیاں گزر جانے نے. اس تو پہلے کہ یہ دن گزر جان اسی اپنی اصلاح کر لئیے، اسی اللہ نو راضی کر لئیے. کیا پتا زندگی میں پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے. ساڑھے بڑے محترم بابا محمد شریف رمضان شریف 15 دن پہلے انتقال کر گئے نے. اور انہوں نے انتقال نے پورے محلے نو سانو پریشان کیتا ہے. مسجد میں جا کے بیٹھنا، ذکر کرنا، اور بہت ہی سادہ انسان انہاں ذکر تا کر رہا اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے. بہت اچھے بندے سن، بڑی محبت والے اور ہمیشہ ذکر کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ انہاں دی خطاواں نو دور فرمائے، نیکیاں قبول فرمائے اور انہاں نو اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے. تو وہ سانو یہ پیغام دے گئے نے کہ ویکھ لو کہ میں تواڈے وچ موجود سا لیکن میں چلا گیا تانوں سارے نو ایک تکلیف دکھ دے کے. لیکن سانو نہیں پتا کہ ساری زندگی نے کب تک سارے نال وفا کرنی ہے. تو اس تو پہلے کہ سارے واسطے ہی پیغام آ جائے اسی اس مالک نو راضی کر لئیے تاکہ اسی اگر دنیا نو جائیے تو لوگ سانو چنگیاں لفظاں نال یاد کرن. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان سن لو، بات مکمل ہے. آخری فرمان اور بہت خوبصورت فرمان ہے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا زندگی ایسے گزارو اگر زندہ ہو لوگ تہاڈی مثال دین، زندہ ہو تو لوگ تہاڈی مثال دین کہ یار فلاں دی کیا بات ہے. اور اگر فوت ہو جاؤ تو لوگ تہاڈی قبر میں بھی سلام کرن.
دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.